میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں ایسے اساتذہ سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا جنہیں علم سے عشق اور تعلیم کا جنون تھا۔ وہ نہ تو گھڑی دیکھ کر پڑھاتے تھے اور نہ ہی تنخواہ گن کر۔ ان کا ایک ہی مطمع نظر تھا کہ کسی طرح ایک ایسی نسل تیار کی جا سکے جو اپنے وطن کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر سکے، جو اپنے کردار سے اپنے اساتذہ کی عظمت کی نشانی بن سکے۔ انہوں نے کبھی تدریس کو نوکری نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ محترمہ شمیمہ اندلیب صاحبہ، جن سے مجھے اردو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، دہائیاں قبل اسکول چھوڑنے کے بعد آج بھی ہماری سرپرستی اور رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ آج بھی ہمارے مشکل سوالات کے انتہائی آسان انداز میں جواب دے کر ہمیں مکالمے کے قابل بناتی ہیں۔ اس کی جھلک ان کے دو تبصروں میں بھی ملتی ہے جو انہوں نے میرے سفر ناموں پر کیے ہیں۔ ان کا ہر لفظ شفقت، محبت اور حوصلہ افزائی سے لبریز ہے۔ انہوں نے جس گہرائی سے کتاب کا جائزہ لیا، باریک نکات کی نشاندہی کی اور جن خوبصورت الفاظ میں اپنے خیالات کو قلم بند کیا، اس سے ان کی ادب شناسی اور زبان پر عبور کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب شمیمہ اندلیب صاحبہ لب کھولتی ہیں تو زمانہ ان کے ہنر کی داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ان کے ہنر کے آگے کسی اور کا چراغ جل بھی نہیں پاتا۔ یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے خام قلم کی کارگزاری شمیمہ اندلیب صاحبہ کے ماہرانہ تبصروں کے آگے ماند لگتی ہے، لیکن میرے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ میں ایسے با علم اور ادب دوست اساتذہ کا پروردہ ہوں کہ وہ جب بھی قلم اٹھاتے ہیں لفظوں کے گلستان کھلا دیتے ہیں۔ آخر میں حافظ جونپوری کے الفاظ میں، اب مجھے مانے نہ مانے اے حافظ، مانتے ہیں سب میرے استاد کو۔